اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ کیا تھا، سوال کیا تھا۔ ان سوالوں کا میں کمنٹس میں یا واٹس ایپ میں اگر سوال کیا ہو تو واٹس ایپ پہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر وہ موضوع کے مطابق اگر سوال ہو تو ان کو ویڈیو بنا کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن اگر وہ موضوع کے مطابق اگر سوال نہیں ہے تو ان کے لیے فعلاً جواب تو دیتا ہوں، لیکن ویڈیو بعد میں اسی موضوع پر جب بات ہوگی اس وقت انشاءاللہ اس سوال کے مطابق بھی ویڈیو بناؤں گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ قضا نماز کے بارے میں، قضا نماز عمری کے بارے میں۔ آیا خود اپنی زندگی میں اپنی نمازیں خود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو احتیاطاً پڑھنا چاہتے ہیں خود اپنی نمازیں تو اس کے لیے کیا نیت ہوگی؟ یا اگر کوئی شخص زندہ ہو تو اس کی نمازیں کوئی اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہی آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یعنی قضا عمری سے مراد یہی ہے کہ وہ خود یعنی زندگی کے تمام نمازیں بالغ ہونے سے لے کر ابھی اس کی جو عمر ہے وہ مثال کے طور پر 40 سال، 50 سال، 60 سال جتنے بھی ہے اس وقت تک کی جو نمازیں ہیں وہ اگر دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، اگر کسی کو شک ہو جائے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، خود نماز کے بارے میں شک ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس کے بارے میں شک ہونے کے صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز دوبارہ پڑھیں، کیونکہ خود نماز کے بارے میں اس کو شک ہے۔ مثال کے طور پر نماز صبح کے بارے میں شک ہو کہ میں نے نماز صبح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، اگر کوئی شک کرے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، اس کے لیے شک ہو تو اس صورت میں فقہ میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ قاعدۃ الصحیح، یعنی صحیح پر حمل کرنا ہے، کیونکہ اس نے خود نماز تو پڑھی ہے، اما نماز کے صحیح پڑھنے یا غلط پڑھنے، صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، شک ہونے کی صورت میں وہ نماز کو کیا ہے صحیح قرار دینا ہے، دوبارہ اس کی قضا کرنے کی یا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران کوئی ایک جز پڑھنے کے بعد دوسرے جز میں داخل ہونے کی صورت میں، یعنی مثال کے طور پر اس نے حمد سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے کے بعد شک کرے کہ میں نے حمد سورہ صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ حمد سورہ صحیح پڑھا ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت یا نماز کو باطل قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، کسی زندہ انسان کی قضا نمازیں کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ انسان خود زندہ ہو اور اس کی قضا نمازیں کوئی اور پڑھنا چاہے، مثال کے طور پر باپ ابھی زندہ ہے، اس کی چند نمازیں قضا ہوئی ہے تو وہ بیٹا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں وہ دوسرا شخص اس کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی قضا نمازیں یعنی خود سے جو نمازیں قضا ہوئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، خود اپنی نمازیں خود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی اور زندہ انسان کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5 ہے، اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ میری نماز باطل ہوئی ہے تو اس صورت میں یعنی خود نے جو نماز پڑھی ہے اس کے بارے میں یقین ہو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ باطل ہوئی ہے، باطل پڑھی ہے، مثال کے طور پر اس کے جو نماز کے شرائط میں سے کوئی شرائط نہیں ہے، کسی غصبی جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے یا اس کے لباس نجس تھا، تو اس صورت میں کیا ہے وہ یقین ہے نماز باطل ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ اگر وقت کے اندر یقین ہو جائے تو دوبارہ پڑھے ادا کی نیت سے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد اس کو یقین ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے وہ باطل پڑھی ہے تو اس صورت میں وہ اس کی قضا کر کے پڑھے۔ لیکن پہلے والے مسئلے اور اس میں فرق یہی ہے کہ خود نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس کے بارے میں شک ہے، یہاں پر نماز تو پڑھی ہے اس کو پتہ ہے، لیکن نماز جو پڑھی ہے وہ باطل پڑھی ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، اگر احتیاطاً نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ یعنی خود اس کے لیے یقین ہے کہ اس نے جو جتنے بھی نمازیں اس کو یقین ہے میں نے نماز تو پڑھی ہے اور نمازیں صحیح بھی پڑھی ہے، لیکن احتیاطاً
دوبارہ نمازیں یعنی جو نمازیں پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، تمام نمازیں پڑھنا نہ چاہتے ہو تو چند سال کی نمازیں یعنی ابتدائی بلوغت کے 3-4 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، احتیاطاً وہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کہ نیت کس طرح سے کریں، تو اس صورت میں یعنی نیت کو زبان پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں نیت کرے تو کافی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں احتیاطاً صبح کی قضا نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ اگر دل میں نیت ہو تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نمازوں کی بھی نیت کرے تو کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔